آئیے دور حسن اور حسین پر نظر ڈالیں، آئیے دور صحابہ پر نظر ڈالیں، دور تابعی پر نظر ڈالیں، دور تبع تابعی پر نظر ڈالیں، دور ائمہ و مجتہدین و محدثین پر نظر ڈالیں، آئیے دور اولیاء کرام اور بزرگان دین کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ کیا کہیں سے ہمیں کسی ایک کی شہادت ملتی ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پیدائش کے دن جشن منایا ہو؟ ایک کہیں سے ثبوت مل جائے تو میرے بھائیو ہم اس کو اپنا ایمان اور اپنے عقیدے کا ایک حصہ بنا لیں۔ 40 سال کی عمر، 40 سال 2 مہینے سے جب کچھ تجاوز کر گئے تو امام کائنات غار حرا کے اندر موجود ہیں، رات کا اندھیرا ہے، جبرائیل امین ایمانی شکل میں آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اقرا یا محمد، آئے محمد پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ جبرائیل نے پکڑا اور دبایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اتنی زور سے دبایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر لگا کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا یا محمد پڑھو، میں نے پھر وہی جواب دیا، انہوں نے پھر دبایا، پھر تیسری بار چھوڑا اور کہا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری بار دبایا اور دبانے کے بعد پھر چھوڑا اور اس کے بعد کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ابتدائی سب سے پہلے نازل ہوئی۔ ان آیتوں کے بعد اللہ کے نبی گھبرا گئے اور وہ اپنے گھر چلے آئے۔ حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی زملونی، خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، آج مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے یہ کہہ کر ڈھارس بندھائی انکا، نہیں آپ ڈر کیوں رہے ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کیوں خوف کھا رہے ہیں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داریاں توڑتے نہیں ہیں، آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا، آپ تو مزدوروں کا بوجھ خود لاد کر اپنے سینے پر اپنے کاندھے پر اٹھا کر ان کو ان کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، جن کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے آپ محنت و مزدوری کر کے اس کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، کما کر اس کو دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور جو راستہ بھول گیا ہو آپ اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے انسان پر اگر جن یا شیطان کا سایہ ہو سکتا ہو تو پھر بچے گا کون؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے سرتاج، آپ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے نبی اکرم کی، اور پھر قل اعوذ برب الناس سے لے کر من الجنۃ والناس تک پڑھ جائیے، کہیں پر بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جشن منایا ہو۔ 40 سال کے بعد آپ کی نبوی زندگی شروع ہوتی ہے، 23 سال تک آپ زندہ رہے، نہ 23 سال کی پوری زندگی میرے بھائیوں آپ پڑھ جائیے، نہ خود نبی نے جنم دن منایا، نہ نبی کے بیوی بچوں نے منایا، نہ نبی کے صحابہ نے منایا۔ جس شریعت کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تو اپنا بایاں قدم پہلے رکھتے، جب وہاں سے نکلتے تو اپنا دائنا قدم باہر نکالتے۔ جس شریعت میں یہ چیز موجود ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء میں بیٹھو لیٹرین کے لیے تو اپنے بائیں پیر پر زور دے کر، بائیں پیر پر زور دے کر بیٹھو۔ جس شریعت میں یہ موجود ہو کہ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو۔ جس شریعت کے اندر یہ موجود ہو کہ اگر تمہیں پانی نہ ملے تو استنجے کے لیے 3 مٹی کے ڈھیلے استعمال کرو۔ جس شریعت کے اندر یہ موجود ہو کہ آپ لیٹرین کس طرح کرتے تھے، کپڑے کس طرح پہنا کرتے تھے، پانی کس طرح پیا کرتے تھے، بیت الخلاء کس طرح جایا کرتے تھے، میرے بھائیوں کیا اس پوری شریعت کے اندر یہ موجود نہ ہو کہ نبی اکرم کی 12 ربیع الاول آتی ہو اور یوم ولادت آتا ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اپنا جشن، اپنی پیدائش کی خوشی کس طرح مناتے ہوں؟ تعجب ہے میرے بھائیوں، پیشاب اور لیٹرین تک کا طریقہ جب شریعت میں موجود ہو، لیکن اتنی بڑی خوشی اور وہ شریعت کا حصہ اور دین سمجھ کر منائی جا رہی ہو اور یہ موجود نہ ہو۔
وہی حضرت انس ہیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بات یاد رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، یوم ولادت میں اختلاف ہے. آپ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے یہ ضروری نہیں ہے. قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کے اندر لکھا ہے کہ آپ کی ولادت 1 عام الفیل 9 ربیع الاول کو ہوئی، اور یہی تاریخ ولادت آپ تعجب کریں گے، میں شاہی جامع مسجد کے ایک اٹاوا ہی کی نہیں، پورے ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کی سب سے بڑی مسجد کے ممبر سے اس بات کا اعلان ڈنکے کی چوٹ پہ میں کرتا ہوں کہ صرف قاضی سلیمان منصور پوری نہیں، بریلویوں کے امام، اہل سنت کے امام، جن کو وہ سب سے بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، جن کو وہ اعلیٰ حضرت کا نام دیتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی، احمد رضا خان فاضل بریلوی نے بھی اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 نہیں 9 ربیع الاول ہی راجح ہے اور زیادہ صحیح ہے. بریلویوں کے امام جن کے نام پر بریلویت نام رکھا گیا، اس بزرگ نے بھی یہ تسلیم کیا ہو کہ 9 ربیع الاول صحیح ہے، تو پھر میرے بھائیوں بتائیے پھر 12 ربیع الاول کو جشن منانا بہت بڑا پس پردہ ایک گیم کھیلا گیا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو محمد رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے. 9 ربیع الاول پیدائش، انتقال کب؟ 12 ربیع الاول. یہ انتقال کے دن، انتقال کی خوشی کے آڑ میں، انتقال کے جشن کی آڑ میں یہ بیہودہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہم جشن منا رہے ہیں. ذرا تصور کریں آپ، اور اپنے دماغ سے سوچیں کہ آپ کا بیٹا اگر 10 اپریل کو پیدا ہو تو آپ ہر سال اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں، لیکن 10 کو اگر 10 اپریل کو اس کا انتقال ہو جائے تو آپ کے لیے وہ 10 اپریل کیا ہوگا؟ آپ کو ہر 10 اپریل اپنے بچے کی پیدائش یاد نہیں رہے گی، بلکہ 10 اپریل آج کے دن میرا بیٹا انتقال کر گیا تھا، آج کے دن میرا باپ انتقال کر گیا تھا. میں نے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، لیکن آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا ہے. یہ تو کنفرم ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو اللہ کو پیارے ہوئے. اب آپ بتائیے کہ آپ انتقال کے غم کو بھول کر خوشی منا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کا انتقال مانتے ہی نہیں، وہ تو زندہ ہیں. تو پھر آپ ہی ایک مسئلے کا جواب دے دیجئے. آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بھی نہیں مانتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور تھے. تو مجھے یہ بھی بتا دیجئے نور بھی کبھی پیدا ہوتا ہے؟ اگر آپ یوم وفات اس لیے نہیں مناتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نہیں، آپ کہتے ہیں وہ تو زندہ ہیں، تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ پھر یوم پیدائش کیوں منائی جا رہی ہے؟ کیونکہ نور تو کبھی پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. مجھے بتاؤ جبرائیل کی یوم پیدائش کیا ہے؟ جبرائیل نور ہیں. مجھے بتاؤ فرشتوں کی یوم پیدائش کیا ہے؟ وہ تو نور ہیں. کیا کبھی کسی فرشتے کی یوم ولادت منائی گئی ہے؟ کیا کبھی جبرائیل کی یوم ولادت منائی گئی ہے؟ نور پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جب نور پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس کی یوم ولادت بھی نہیں ہوتی ہے. اور اگر تم اللہ کے رسول کو نور مانتے ہو تو پھر یوم ولادت کیسے منائی جاتی ہے؟ پتہ نہیں، ایک جگہ کوئی ٹکتا ہی نہیں ہے. اگر انتقال نہیں تو ولادت بھی نہیں، اور اگر ولادت ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ بشر ہیں، اور اگر بشر کی ولادت ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس کو انتقال بھی ہے، اس کو فنا بھی ہے. کل من علیہا فان، یہ بھی ماننا پڑے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. یہ بھی ماننا پڑے گا. ایک چیز مانتے ہو اور ایک چیز نہیں مانتے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، یہی تو دلائل ہونا چاہیے. آئیے، اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہوئے، حضرت فاطمہ یہ کہہ رہی تھی کہ جو غم میرے اوپر گزرے ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر گرے ہوتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، کسی دن پر گزرے ہوتے تو دن مایوس ہو جاتا، دن رات میں بدل جاتا. 12 ربیع الاول کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم میں نڈھال ڈوبی ہوئی ہیں. حضرت
عائشہ صدیقہ کا حال دوسرا ہے. حضرت عمر فاروق 12 ربیع الاول کو تلوار نکال لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینے میں آئے تو اس سے زیادہ تابناک اور روشن دن میں نے نہیں دیکھا, اور جب محمد رسول اللہ 12 ربیع الاول کو انتقال کر گئے تو اس سے زیادہ اندھیرا میں نے مدینے کی گلیوں میں نہیں دیکھا. میرے پیارے ساتھیوں, وہاں 12 ربیع الاول کو میرے بھائیوں آنسوؤں میں پورا مدینہ ڈوبا ہوا ہے, اور یہاں 12 ربیع الاول کو ہمارے مکان میں لائٹیں جل رہی ہیں, چراغاں ہو رہے ہیں, جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں اور جشن منایا جا رہا ہے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ, ہماری عقلیں کیسے پھیر دی گئی ہیں, ہماری عقلوں پر کیسے تالے پڑ گئے ہیں. ذرا تصور کرو کہ 12 ربیع الاول کو وہاں کیا حال ہے. وہاں حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کے ہاتھ سے تلواریں چھین کر پھینکتے ہیں, مسجد نبوی میں منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں, آئے عمر ہوش میں آؤ, اللہ تعالیٰ میرے نبی پر 2 موتیں کبھی نازل نہیں کرے گا, جو موت لکھنا تھی آنا تھی وہ آ چکی ہے, 2 موتیں نہیں دے گا. لوگوں کان کے پردے کھول کے سن لو. آؤ حضرت ابو بکر کہتے ہیں من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات, تم لوگوں میں سے جو محمد کو اپنا رب سمجھتا تھا, جو محمد کو اپنا معبود سمجھتا تھا, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا, وہ سن لے فإن محمدن قد مات, محمد رسول اللہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, محمد رسول اللہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ زندہ ہے, وہ کبھی مرے گا نہیں. آئے عمر ہوش میں آؤ. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, کیا تمہیں یہ آیت نہیں پڑھی ہے قرآن میں, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول اس دنیا میں آئے, ان کو بھی موت آئی, آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے. حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں ابو بکر اللہ کی قسم مجھے ان آیتوں پر میری نظر نہیں گئی, آج مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ قرآن کی آیتیں آج ہی نازل ہو رہی ہوں. ہم نے بھی اپنا عقیدہ بدل لیا, ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن و حدیث کی دلیل آئی, حضرت عمر نے سر آنکھوں پر لے لیا, ابو بکر صدیق نے ان کو سمجھایا. کہنے کا مقصد یہ ہے شریعت وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. میرے بھائیوں, اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے, ابو بکر کا زمانہ آیا, 2 سال خلیفہ رہے. ایک واقعہ کہیں نہیں ملتا کہ 2 سال میں انہوں نے کبھی زندگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منایا ہو. سسر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, سسر تھے ابو بکر صدیق. ابو بکر نے اپنی بیٹی عائشہ دی تھی نبی اکرم کو. ابو بکر کے انتقال کے بعد عمر فاروق کا زمانہ آیا, 10 سال خلافت کی, یہ بھی سسر تھے, اپنی بیٹی حفصہ دی تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. 10 سال میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی, لیکن حضرت عمر فاروق نے کبھی پوری زندگی میں 12 ربیع الاول کے دن ایک بھی چراغ نہیں جلایا, ایک بھی جشن نہیں منایا, یوم ولادت نہیں منائی. ارے عثمان غنی کو لے لیجئے, انہوں نے 12 سال خلافت کی, داماد تھے. اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی رقیہ دی تھی, رقیہ کا انتقال ہوا تو ام کلثوم دے دی, ام کلثوم کا انتقال ہوا تو یہ بھی فرمایا آئے عثمان تم نے میرے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا, اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے گزرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کو دیتا جاتا. اتنا کلیجہ ٹھنڈا کیا عثمان نے. لیکن 12 سال میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی, لیکن ایک مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی نے اپنے سسر جناب محمد رسول اللہ کا جشن نہیں منایا. حضرت علی کو لے لیجئے, 5.25 سال خلافت کی, 5.25 سال میں 5 مرتبہ نہ صحیح تو 4 مرتبہ تو 12 ربیع الاول آئی ہوگی. میرے بھائیوں, یہ داماد ہیں حضرت علی, یہ داماد ہیں. نبی اکرم نے اپنی چہیتی اور سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو ان کے نکاح میں دیا, لیکن حضرت علی نے بھی کبھی جشن نہیں منایا, حسن نے نہیں منایا, حسین نے نہیں منایا. میرے بھائی عمر ابن عبدالعزیز نے نہیں منایا, صحابہ نے نہیں منایا. آئیے صحابہ کے بعد زمانہ تھا تابعین کا, تابعین نے نہیں منایا.
ان کے بعد زمانہ آتا تبا تابعین کا، تبا تابعین نے نہیں منایا، ان کے بعد زمانہ آتا ہے ائمہ و مجتہدین کا، محدثین کا، انہوں نے بھی کوئی ایک محدث ہمیں اسلامی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا، نہ امام بخاری، نہ امام مسلم، نہ امام ترمذی، نہ امام ابن ماجہ، نہ امام بیہقی، نہ امام دارمی، نہ میرے بھائیوں کوئی اور بزرگ، کسی ایک محدث نے اپنی پوری زندگی کے اندر جشن منایا ہو، اور ان بزرگوں نے، ان محدثین نے کوئی ایک حدیث بھی پیش کی ہو کہ اللہ کے رسول کا جشن منایا جا سکتا اور یہ دین کا حصہ ہے، کسی نے نہیں منایا۔ ان کے بعد زمانہ آتا ہے اکابرین اولیاء کا، اولیاء کرام میں سب سے بڑے بزرگ جن کو کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، لاؤ ان کی پوری زندگی پیش کرو میرے بھائیوں، انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی جشن منایا ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے نام کی تم نیازیں اور منتیں کھاتے ہو، کبھی پوری زندگی کے اندر ایک دن جشن منایا ہو۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار دلی کے نظام الدین کے اندر موجود ہے، کبھی اپنی پوری زندگی کے اندر ایک بار بھی جناب محمد رسول اللہ کا جشن منایا ہو۔ اب منہج اہل حدیث کا اصول سن لو، جماعت اہل حدیث کے اصول کو جماعت کا ایک ذمہ دار شخص اپنے منہ سے کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم شاہی مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ لاؤ نبی کی 23 سالہ زندگی جو نبی گزری ہے، ایک دلیل دے دو، ہم اپنا ایمان بنا لیں گے۔ ابو بکر کی زندگی سے ایک واقعہ پیش کر دو کہ کبھی انہوں نے جشن منایا ہے، ہم منانا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے نہیں بنایا، اگر انہوں نے بنایا ہوتا اللہ کی قسم جماعت اہل حدیث اس کو اپنا عقیدہ بناتی، اپنا ایمان بناتی۔ اگر ابو بکر نے جشن منایا ہوتا تو محمد رسول اللہ کا جشن منانا ہمارا عقیدہ ہوتا۔ اگر اللہ کے رسول نے جشن منایا ہوتا تو یہ جشن ہمارا عقیدہ ہوتا۔ اگر ائمہ و مجتہدین اور اولیاء کرام نے منایا ہوتا اور اس کی دلیل دی ہوتی، کتاب و سنت میں اس کی دلیل ہوتی، تو اللہ کی قسم یہ جماعت اہل حدیث کا ایک عقیدہ ہوتا۔ جب ابو بکر نے نہیں بنایا، دور صداقت میں نہیں، دور صحابہ میں نہیں، دور تابعین میں نہیں، دور تبا تابعین میں نہیں، دور ائمہ و مجتہدین میں نہیں، دور اولیاء کرام میں نہیں، تو سن لو یہ تمہارے پیٹ کا دھندا تو ہو سکتا ہے، لب کعبہ کی قسم نبوت کے عشق کا سمندر نہیں ہو سکتا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے جماعت اہل حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کو جشن کا دن نہیں مناتی ہے، کیونکہ ہمیں اسی راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ صحابہ چلے ہیں، جس راستے پہ تابعین چلے ہیں، جس راستے پہ تبع تابعین چلے ہیں، جس راستے پہ ائمہ و مجتہدین چلے ہیں، جس راستے پر ہمارے بزرگان دین چلے ہیں۔ الحمدللہ جماعت اہل حدیث صرف اللہ اور اس کے رسول نہیں، دور صحابہ کو بھی مانتی ہے، تابعین کو بھی مانتی ہے، تبع تابعین کو بھی مانتی ہے، ائمہ و مجتہدین کی بھی عزت کرتی ہے، اور اکابرین اولیاء کرام کو بھی اپنا بزرگ مانتے ہوئے ان کے راستے پہ چلنا اپنا مشن سمجھتی ہے اور اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں دین کے تمام کام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہر اس کام کو کرنے کی توفیق دے جس پر محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو، اور ہر اس کام سے ہمیں بچا اور نجات عطا فرما جس کام پر جناب محمد رسول اللہ کی مہر نہیں ہو، وہ چاہے کتنا اچھا ہو لیکن نبی کی مہر نہیں تو وہ کام اچھا نہیں۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔